السلام علیکم گریڈ 2. آج ہم سبق نمبر 2 مطلب چیپٹر نمبر 2 کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڈنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے ورڈز میننگ بتا دوں تاکہ آپ کو ریڈنگ کرنے میں آسانی ہو. خزا کا مطلب ہے خوراک، نقص کا مطلب ہے خرابی نکالنا، پیون کسی دوسرے کپڑے پر لگا ہوا کپڑے کا ٹکڑا. کپڑے میں جب سوراخ ہو جاتا ہے تو اس پہ کسی دوسرے کپڑے کا کپڑا لگا کے اس سوراخ پہ اور اس کو سیتے ہیں تو اس کو پیون کہتے ہیں. بلبلانا تکلیف کی وجہ سے تڑپنا. صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، ان کے دوست. السلام علیکم. پہلا چیپٹر ہمارا تھا جس کی ہم ریڈنگ بھی کر چکے ہیں، اس سے ہم سیکھ بھی چکے ہیں اور اس کا سارا کام ہم نے، امید ہے کہ آپ نے کیا کیا ہوگا، اس کو کاپی میں اچھے سے کیا ہوگا. جیسے میں آپ کو کلاس میں سمجھاتی تھی کہ مارجن لائن، فنیشنگ لائن، فل سٹاپ آپ نے یوز کرنا ہے. جہاں پر کویشچن شروع ہو رہا ہے وہاں پہ سین اور پھر جیم جواب کے لیے. پھر جب آنسر فنش ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، فنیشنگ لائن لگا کے نیکسٹ کویشچن سٹارٹ کرنا ہے. امید ہے کہ آپ کا کام حمد کا میرے پاس آئے گا تو آپ سب نے بہت اچھے سے کیا ہوگا کیونکہ آپ لوگ اچھے بچے ہیں نا. تو اب ہم پڑھیں گے سیکنڈ چیپٹر کلاس 2 میں صفحہ نمبر 4 پہ. ہمارے پاس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ ہمارے آخری نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر تھے. تو ان کی زندگی کے بارے میں آج پڑھیں گے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اچھا، آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا کہ وہ قریش کے کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی خزا کیسے ہوتی تھی اور وہ کیسی زندگی گزارتے تھے. آج ہم صفحہ نمبر 5 پہ، صفحہ نمبر 5 پہ ہم ان سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ لباس پہنتے، لباس پر پیون بھی لگے ہوتے مگر لباس ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا. صفائی کو پسند فرماتے، غسل فرماتے، دانت مسواک سے صاف کرتے. کیا کرتے تھے؟ ان کی لباس کافی سادہ ہوتی تھی اور لباس بھی ایسے کہ ان پہ پیون لگے ہوتے تھے. کبھی کسی کپڑے میں کوئی سوراخ ہو جائے نا، پڑ جائے وہ، تو اس پہ دوسرا کپڑا نیچے سے بڑی صفائی سے لگا کے سیتے ہیں اس کو، تو وہ پیون کہلاتا ہے. تو ایسے کپڑے بھی وہ بہت خوشی سے پہنتے تھے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتے تھے اور ایسے کپڑوں کو بھی کافی خوشی یوز کرتے تھے، پہنتے تھے. صفائی کا وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. غسل فرماتے مطلب نہاتے تھے. دانت مسواک سے صاف کرتے تھے، یہ ان کی عادت تھی مسواک یوز کرنا. اچھا، پھر ہے بالوں میں تیل ڈالتے اور کنگھی کرتے. جمعے کے دن کے لیے ان کی خاص تیاری کیا تھی؟ جمعے کے دن نماز کی تیاری کا خاص خیال رکھتے، صاف کپڑے پہنتے، غسل فرماتے، ناخن کاٹتے اور خوشبو لگاتے. جمعے کے دن وہ جب نماز کے لیے جاتے تھے تو اسپیشلی وہ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے غسل کرتے تھے، نہاتے تھے، پھر صاف کپڑے پہن کے، بالوں میں تیل لگا کے، کنگھی کر کے بالوں کو، کپڑوں پہ کسی بھی قسم کی خوشبو لگا کے، اور ناخن جمعے کے دن کاٹنا سنت ہے، ناخن کاٹتے تھے وہ، اور تب اس کے بعد وہ جاتے تھے جمعے کی نماز کے لیے. اپنے کپڑے خود دھوتے، جوتے خود مرمت کرتے، کپڑوں میں پیون لگا لیتے. جہاں وہ کیا کرتے تھے کہ جوتے اپنے لیے خود صاف کرتے تھے، مرمت بھی خود کرتے تھے، اور جب کپڑوں میں کوئی سوراخ ہو جاتا تھا اس جگہ پہ پیون بھی خود لگاتے تھے. گھر والوں کا بھی کیا کرتے تھے؟ کام میں ہاتھ بٹاتے. بکریوں کا دودھ دوہتے اور جانوروں کو چارہ بھی ڈالتے. جانوروں کی بھی خوراک کا خیال رکھتے تھے اور ان کو بھی چارہ ڈالتے تھے. گھر کے تمام کاموں میں وہ اپنے گھر والوں کی مدد کرتے تھے. اچھا، یہ ہمارے پاس ہے سبق کا تیسرا پیراگراف. جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھتے، ان کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ دیکھا جو بھوک اور پیاس سے بلبلا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو تکلیف میں دیکھ کر پریشان ہو گئے. اس کے مالک سے فرمایا کہ اونٹ کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھا کرو.
اس بے زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے ضرور پوچھے گا۔ جانوروں سے، پرندوں سے پہ بہت رحم کرتے تھے، کبھی ان پہ ظلم کسی قسم کا نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ بے زبان مخلوق ہے، یہ ہم سے گلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ ہمیں نہیں بول سکتے تو اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنتے، نہیں۔ اس طرح ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کا اونٹ بھوکا تھا اور بہت زیادہ پیاس اس کو لگی ہوئی تھی، وہ بلبلا رہا تھا پیاس سے، ایسے ہاں ہاں کی آوازیں نکال رہا تھا۔ تو اس اونٹ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور اس اونٹ کے مالک کو سختی سے کہا کہ اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھا کرو، نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس ایک اونٹ تھا، تمہارے پاس ایک جانور تھا اور اس جانور کی تم نے حفاظت نہیں کی، اس کو تکلیف میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جب بھی آپ سے ملنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے۔ وہ اپنی اولاد سے بھی اتنی محبت کرتے تھے کہ جب بھی ان کی بیٹی ان سے ملنے آتی تھی تو وہ کھڑے ہو کر اپنے کاندھوں پہ جو ان کی چادر ہوتی تھی وہ اس کے راستے میں بچھا دیتے تھے کہ میری بیٹی اس پہ چل کر میرے پاس آئے۔ اتنی عزت کرتے تھے وہ اپنے بچوں کی اور تمام لوگوں کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ کیوں ہے؟ ہمارے لیے نمونہ ایگزامپل کیوں ہے، ایک مثال کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ان کی زندگی ہم پڑھیں گے تو ہمیں جانوروں پرندوں کسی کے ساتھ سلوک کرنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے وہ کیسے جاتے تھے، وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے، وہ کس قسم کا لباس پہنتے تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے اور وہ کیسی لائف گزارتے تھے، وہ کیسی زندگی گزارتے تھے۔ ان سب کے بارے میں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے اور تب ہم اس طرح زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ اسی طرح زندگی گزارنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔